اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ جو لوگ بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ، ایک وہ قسم ہے، بیان تھوڑا چینج ہو رہا ہے لیکن ضرورت ہے نا وقت کی. ایک تو وہ قسم ہے جو آپ کو باغی بناتی ہے، لیبل دین کا ہوتا ہے. کچھ مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا، بات تو لیبل قرآن حدیث اور سب ظاہر ہے، سب نے تو لیبل تو وہی لگانا ہے نا، لیکن جب آپ ان کو کنٹینیو سنیں گے تو اس سے جو تربیت ہو رہی ہے نا، وہ تربیت اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف باغی بنتے چلے جا رہے ہیں، عوام ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف، طالب علم اپنے ٹیچرز کے خلاف، اور لوگ مولویوں اور علماء کے خلاف، مذہبی رہنماؤں کے خلاف. یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں، جو بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے نا، جو آپ کو باغی بنا رہا ہے، سسٹم کے خلاف، نظام کے خلاف باغی بنا رہا ہے، اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے. بات تو صحیح ہے کہ ہاں، نبی کس کے خلاف اٹھے ہیں؟ سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نا. تو یہ لیبل لگا کے وہ آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے، والدین کے خلاف لے کے جا رہا ہے، بڑوں کے خلاف، ٹیچر کے خلاف. تو سمجھ لو کہ لیبل بہت اچھا ہے، مگر نتیجہ اس کا بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک نکلنے والا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خلاف نہیں اٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، 13 سال صبر 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 صبر، اور دعوت 2 اور 2 4 کی طرح واضح تھی. اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے، یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے. آپ 13 سال کا مکی دور دیکھ لیں، صبر 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 صبر. مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کی ہے. فریڈم آف اسپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا، بولنے کی آزادی، وہ مکہ والوں کی طرف سے سلب کی گئی تھی. آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے، اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو. تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ؟ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے خلاف ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت، یعنی یہ ماحول بنایا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، قوم نے دھمکیاں دی ہیں آپ کو. لوط علیہ السلام نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے دھمکیاں دی ہیں، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ہم تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت، علم جہاد بھی بلند نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو، ہم اپنی بات، اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو سیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا. اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کی. پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر؟ مکہ پر. تو 10,000 کا لشکر تھا، اتنی بڑی تعداد تھی، وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے. اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب تقریر کے دوران یہ کہنے لگے، ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کر دیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی، کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا. تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا، کسی کی جو پازیٹیو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن
غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا، تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا، اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی، کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے، قرآن نے کہا ہے. اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں، اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت؟ مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی، وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا. وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے، یہ اماں ٹھیک ہے یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں، آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا، تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرکین کو، ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، ان کے مشرک ماں باپ کے خلاف بھی ورغلایا ہو کبھی آپ نے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے، سورہ عنکبوت، یہ مکی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہیں، جب چاروں طرف مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت کی آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر، صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو قرآن کے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، حالانکہ وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ پر تو موت نہیں آتی، لیکن وصیت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے. جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا، بے انتہا تاکید کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی اماں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے. اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے وہ دیکھے ابا اچھے ہیں کہ گندے ہیں، ابا ٹھیک چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں. او بھائی آپ پر تو احسان کر دیا نا انہوں نے بچپن میں. اب آپ ایسی گائیڈ اگر لوگوں کو کریں کہ لوگ ابا اماں کے خلاف باغی ہونا شروع ہو جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نافرمانی میں ماں باپ کو فالو نہیں کرنا. تو قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اے اللہ اچھا سلوک، یعنی اس کا یہی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے. یہ تعبیر ہے. گویا ہم قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرے. ہو گیا نا یہ؟ اے اللہ اگر کوئی کافر والدین ہو تو بھی جنت تلاش کریں. اللہ نے کیا کہا؟ کافر تو دور کی بات، کافر سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ، بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ صرف چاہتا نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ زبردستی تمہیں کافر بنانے کی کوشش. جاہدا کا جوہد سے نکلا ہے، مشقت اٹھا کے، تکلیف اٹھا کے تمہیں کافر بنانے کی، زبردستی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو بھی اللہ نے فرمایا فلا تطعهما، تو کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. تو اللہ ٹھیک ہے جب اطاعت نہیں کرنی تو ان کے قدموں میں، تو وہ تو خود جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کے قدموں میں جنت کہاں سے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے، ان کی خدمت کر کے. ماننا نہیں ہے ان کی بات کفر شرک کے معاملے میں، لیکن تمہارے لیے ان کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی ہے. تو ان اسکالر سے یہ بڑی مسٹیک ہو رہی، میں کلپ سن رہا تھا، میں نے کہا بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں
کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آ گئی. بھائی علماء یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے, اس کی اولاد کے لیے جنت ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آج کل یہ مسئلہ بھی ہے ٹیچر کے احترام میں کھڑے ہونا, یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ یونیورسٹیوں میں. دیکھو ہم ہر چیز میں نا یورپ کو فالو کر رہے ہیں, غیروں کو. غیروں کے ہاں ادب کی ڈیفینیشن الگ ہے. میں بار بار چیخ چیخ کے تھک گیا کہ گوروں کے پاس جو چیز ہے وہ لو ان سے, سائنس ٹیکنالوجی ہے خدا کے لیے لو ان سے, وہ تو لے نہیں رہے. تمیز تہذیب ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. ان کے ہاں نہیں ہوتا بڑے کیا ہیں چھوٹے کیا ہیں, ابا کیا ہیں اما وما نہیں ہوتا. میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا, اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ لو. اب کچھ اسکالرز وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یا انہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں, وہ سائنس ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمارا جو ایک تہذیب والا کلچر ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ ختم. ہمارے ہاں ٹیچروں کا ویسے ہی احترام نہیں ہے. ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ استقبال میں, وہ بھی ختم کر دیا اس کو غلامی سے تعبیر کر کے. تو تمیز جو تھوڑی بہت مارکیٹ میں رہ گئی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اسلاف سے تو بہت ادب تمیز ملتا ہے ہمیں ٹیچروں کے بارے میں, وہ تو روحانی باپ ہے. یہ ادب قرآن سے, یہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہے. کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ عبادت تھوڑی کہلائے گی. تعظیم الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہونے سے منع کیا نا, وہ رہنے سے منع کیا ہے کسی اجمیوں کی طرح, اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں, اور ایسے شخص کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی یہ چاہت ہے, وہ عزت کی بھیک مانگ رہا ہے آپ سے. لیکن اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے شاگرد میرے استقبال میں کھڑے ہوں, لیکن اس چاہت سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میری اپنی تکبر اس میں, بلکہ طلبہ کی ٹریننگ کے لیے وہ چاہتا ہے تاکہ ان میں تمیز آئے, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یونیورسٹیوں میں استاذوں کا احترام نکل رہا ہے, گھروں میں ابا اماں کا احترام نکل رہا ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں مان رہا. جو جہاں توحید ہونی چاہیے, توحید کی ڈیفینیشن کسی کا ادب کرنا, کسی کو رسپیکٹ دینا, یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. تو مسائل پراپر علماء سے سیکھا کریں. سمجھتے ہیں بات کو؟ مسائل کس سے سیکھا کریں؟ جو باقاعدہ پراپر, جب تک علم نہیں ہے نا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جب میں مدرسے گیا نا, ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بڑوں کا ادب تھا, اب بھی ہے, لیکن جب میں مدرسے گیا ہم نے ٹیچروں کا ادب کرنا سیکھا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یار ابا کا ادب تو اس سے بھی زیادہ ہے اسلام میں, تو ہم تو وہ تو کر ہی نہیں رہے. اب اگر ہم مدرسے میں جاتے اور ہمارے اساتذہ ہمیں یہ محنت کرتے کہ صرف اللہ ہے سب کچھ, عبادت صرف اللہ کی ہوگی, مانی صرف اللہ کی جائے گی, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ماں باپ کے بھی غلام نہیں ہیں, ریاست کے بھی غلام نہیں ہیں, لیبل لگا ہوتا توحید کا, سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں گونجتی, یار یہ ہے توحید. لیکن اصل میں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا؟ ابے بھائی کون ماں باپ کی عبادت کرتا ہے بھائی کون ٹیچروں کی عبادت کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں؟ بدتمیزی کی طرف. ہم نے جب مدرسے گئے ماحول ہم نے یہ دیکھا کہ یار ٹیچروں کے نا, جب کوئی ٹیچر چپل اتار کے اندر جاتے ہیں تو شاگرد کیا کر دیتے ہیں؟ ان کی چپل کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں. اب یہ اسکولوں میں ہم نے نہیں میں تو اسکول بھی پڑھا ہوں, کالج بھی پڑھا ہوں, یہ اسکولوں میں کالجز میں ہم نے ماحول نہیں بلکہ بعض چیزیں تو ایسی دیکھی کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی, بدتمیزی باقاعدہ ٹیچروں کے ساتھ. ہم حیران ہوئے یار یہاں ٹیچر کا اتنا ادب ہو رہا ہے کہ چپل سیدھی کر کے رکھی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں یہ وسوسہ آیا کہ یار یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے, یہ تو ہمیں یعنی گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروائی جا رہی ہے, اتنی تمیز سے بیٹھو, اونچی آواز سے بات نہ کرو. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر اپنے ٹیچروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں, اور پھر ان کی وہ اپنے استاذوں کے ساتھ, اور یہ سلسلہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے. صحابہ تابعین وہ تو اتنا ادب کیا کرتے تھے, اتنا ادب کہ آپ اور میں تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ تو اتنا زیادہ ٹیچروں کا ادب. تو ہمیں ہمارے استاذوں نے بتایا دیکھو ادب تمیز الگ چیز ہے, عبادت کیا ہے الگ چیز ہے. باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں, یہ ہے ناجائز. ادب کریں آپ,
جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا، ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے ایسے کرو، فلاں بزرگ جو ہمارے استاذ ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہتے، وہ تو یوں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی بڑوں کا ادب احترام کیا جائے گا، اچھی چیزوں میں ان کو فالو کیا جائے گا، اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی میں ان کو قطعاً فالو مت کرو. اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا بھی. لیکن اختلاف کرتے تھے اپنے بڑوں سے، اختلاف بھرپور کیا. اگر لگا کہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، اور اختلاف کا حق بھی اس کو ہے جس کے پاس پراپر علم ہو. ایسا نہ ہو خام خام اختلاف کرنا شروع کر دیں، آپ میں فہم ہے نہیں، صلاحیت ہے نہیں، اور آپ بڑوں سے اختلاف کرنا شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میرے پاس علم ہو. بھائی علم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ کے پاس، لیکن اگر نالج ہے آپ کے پاس، علم ہے، دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کے، تو پھر حضرت ادب کے دائرے میں بڑوں سے اختلاف کرتے تھے. اور کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے، فتویٰ دیا اس پر، لیکن اختلاف بھی کتنا تمیز سے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے. پھر کچھ اوپر سے ایسے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو بیچاروں کی نیت اچھی ہے، کام اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت تہذیب رہ گئی ہے نا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے حضرت کیا کیا کرتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب کسی بڑے سے اپنے استاد سے اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں، اور وہ مسئلہ اس نے کسی کتاب میں، جیسے ایک بہشتی زیور کی مثال لے لیتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے استاذوں میں سے ہیں، یا استاذوں کے استاذ میں سے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں جب اختلاف کرتا ہوں نا بہشتی زیور کے کسی مسئلے پر کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، تو میں مولانا شرف علی تھانوی کا نہیں کہتا کہ مولانا تھانوی نے یہ غلط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس پر مجھے کیا ہے اشکال. نسبت کس کی طرف؟ کتاب کی طرف، مصنف کی طرف نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور جب ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہوں حضرت مولانا شریف تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے، اس کی تائید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. تمیز جو ہے نا، اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز. کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں. ابے کیا ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کہے یار یہ کیا ادب تمیز ہے، چھوڑو بات چلاؤ آگے، کیا ادب تمیز. تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے. جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی. ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا، ویسے ان میں بات چیت کی بھی تمیز ہے، لیکن خاندانی نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا. میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ. کئی بار پہلے بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں، اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں. قرآن مضمون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وحی میں اور ہمارا کوئی تصرف نہ ہو. تو وہ جنات نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہا ہے. بھائی یوں کہتے ہیں نا، کیا ہو گیا سب کہاں سے آئے آپ؟ غلط بات تو نہیں کر رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیرشاہ سے آئے نا. بھائی الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، پیسو وائس، فعل مجہول، سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا. زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے، اچھا ہونے والا ہے برا ہونے والا ہے. وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں، سانو نہیں پتا کہ کی ہو رہا ہے، یہ ہونے والا کی ہے.
سبجیکٹ کا تذکرہ ہی نہ کرتے, اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا, یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, زمین کا رب ہے, اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا, یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ. جنات میں بھی اتنی تمیز تھی, انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو, اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, ایک بے ادبی معلوم ہو رہی ہے. خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو, حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے, خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي, کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا, سانو معلوم نہیں ہے, کیا بولتے ہیں یار, سانو نہیں پتا. اشر نرید بمن فی الارض, کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جنات سے سیکھ لو. کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو, اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے, وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو, پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو, اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی, اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں, اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار, اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے, اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار, اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو, اب کوئی بیوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا, کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ, منافقت اس بندے میں نہیں ہے, یہ لے جا یار, لے جا گواہ بلا. ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے. عقل مند ہوگا, بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آ کے کیوں پیش کر رہا ہے. کچھ اور لیبل لگا دیتا, کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہوا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہیں بات کریں ابے تبے سے, جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو, آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے, اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو, تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے, اور اسٹائل بھی کیسا ہو, ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا, یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں, تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں, بدتمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر, ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ کے سامنے ایک طالب علم آیا, یوں کھجا رہا تھا, سر استاد جی یہ بتائیں کہ, انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں خدا کا واسطہ, تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. کتنا برا لگ رہا ہے یوں یوں کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہو, آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو. اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں, لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آ یہاں پہ. برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا, انہوں نے کسی, کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا, تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی کو تھوڑی سروے پیش کیا اس نے, تو میرا شاگرد پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں, کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے, جس نے پڑھنا ہے پڑھے, نہیں پڑھنا جائے. تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس کی عظمت دل میں آ جائے, اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے, اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ, غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں, الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے, کیونکہ جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے. اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے, سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا, الٹا اسٹائل تھا. جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام. بچپن کی تصویریں دیکھو زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار,
زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے, بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا, رنگ گورا کروا لیا, یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی, جب مائیکل جیکسن کا دور تھا, سارے کیا بن رہے تھے, وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. اب ایک کلاس میں سو رہا ہے, یہ استاذ کی بے ادبی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے, تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں. ہم تو نہیں سونے دیتے اپنی کلاس میں کسی کو. کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں, بھائی اس کو جگا یار, آرام سے کہتا ہوں, تمیز سے, کہ کیا ہو گیا, خیریت سے, آپ تکیہ لے آؤں, اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے, وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاذ پڑھا رہے ہوں خراٹے لے کے ادھر, یہ بے ادبی ہے. ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا, اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے, تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا, ماں باپ کا, ٹیچر کا, بھائیوں کا, تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی. تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, بولو, شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں, یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں, لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی, بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا, تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا, تو ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں, ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا, آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں, چھوٹا آئے گا, مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, مجھ سے پوچھنا بھائی, تو میں ہوں نا, جب تو مجھے, میں بتاؤں گا تجھے, یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. جب کہوں کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو, کہتے ہیں آپ غلط کیا کر رہے ہیں, میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی, بڑا چھوٹا ہمارے ہاں, بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. بدگمانیاں, بد زبانیاں, بدتمیزیاں, نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے. بڑے بھائی کا, بڑی بہن کا, بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا, بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا. کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں. تو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام بھی اب بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے, اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی, تو یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا, رشتوں کا وہی چلا گیا, تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی. اچھا, اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے. اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں نا, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں, جو حقوق چل رہے ہیں, اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو, ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے. یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں, تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے, تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے. نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے, ریاست حقوق اٹھا رہی ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے نا, تمہارے محسن ہے بھائی, ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے. ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے, بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی, لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسکالرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا, یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بیچاروں کو نا, تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا آپ لوگ کے بھی فائدے کی باتیں ہیں, کوئی الگ تو نہیں ہے. تو دیر آر 2 types آف اسکالرز ان یونیورسٹیز. اتنی انگلش مجھے بھی آتی ہے. یونیورسٹیوں میں اسکالرز کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں, 2. ایک یعنی یا تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہے, الحاد چل رہا ہے, ابے کیا مولانا لگا کے رکھی ہوئی ہے, ابے کیا, وہ بالکل خدا کے منکر ہو رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میں جن پروفیسروں میں بیٹھتا ہوں نا, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار ہم مر گئے نا تو جلا دینا. ہم نے کہا خیریت ہو بھائی, کہہ رہے ابے کچھ نہیں ہوتا, قبر وبر جنازہ کفن وفن یہ سب, جب مری گئے تو بس جلا دو یار, ٹینشن ہی نہ ہو.
تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اب کہ خدا کے منکر، خدا کا انکار ہے تو پھر آگے سب چیزوں کا پھر کیا جنم. میں نے کہا ان سے کہیں گے جلانے کی، دیکھو آپ انسانیت کی خدمت کرو، جب خدا ہی نہیں ہے تو انسانیت کی خدمت کے تو آپ قائل ہو نا. تو مرنے کے بعد آپ ایسا کرو کہ اپنی بوٹیاں موٹیاں بنوا کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے سیلاب زدگان کو پہنچا دو، یا کہیں غریب علاقوں میں پہنچا دو، یا ویسے ہی کسی تاجر کو دے دو، بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جلانے کا خام خامے ماحول خراب ہوگا نا. جب دھواں اٹھے گا تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پھیلے گی. تو جب ہم تو اس لیے غسل، کفن، جنازہ کے انسان ہے اس کی تعظیم ضروری ہے، یہی ہے نا. تو جب آپ کی نظر میں تعظیم ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے پیدا ہوئی ہوئی ایک چیز ہے، بندر سے کی دم غائب ہوئی تھی تو انسان بن گیا، تو جب یہ ایویں میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر اتفاق سے مر بھی گیا تو یار پھر کسی غریب کے کام آ جائے، کیا خیال ہے؟ پھر یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب، کڈنی ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب؟ پوری باڈی گوشت بھی تو مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو رہا ہے، فل آف پروٹین گوشت ہے آپ کا، تازہ تازہ اسی وقت چپلی کباب اور پراٹھے بنا کے دبا کے بہترین خدمت ہو جائے گی انسان کی. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے جلا دیا جائے؟ تو مذہب کو یا تو مانو یا بالکل انکار کرو، یہ بیچ کے آدھا تیتر آدھے بٹیر مت بنو. پھر تو کباب پراٹھے ہونے چاہیے اس کے، فل آف پروٹین ہے انسان کی جو باڈی ہے نا، اس میں تو بہت زبردست پروٹین ہوتے ہیں. تو خیر، تو دیر آر ٹو ٹائپس، وہ ٹائپس ہی ختم نہیں ہونی. ایک تو قسم یہ ہے جو ایک تو ملحد لوگ ہیں نا، جو یہ خوب سمجھ لیں، یونیورسٹی کے لڑکے خوب اچھی طرح، جو لڑکے لڑکیاں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں. دو قسم کے اسکالرز آپ کو ملیں گے. کچھ اسکالرز ایسے ہوں گے جن کی اسپیچز سننے کے بعد آپ کو اپنے کنٹری سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو اپنے کنٹری کی حفاظت کی فکر پہلے سے زیادہ ہو جائے گی کہ یار یہ میرے مذہب کا حصہ ہے. میں جب کسی کنٹری میں رہتا ہوں، حتیٰ کہ آپ غیر مسلم کنٹری میں بھی رہتے ہوگے نا، تو آپ کہو گے ان لوگوں سے بھی جو میں نے ایگریمنٹ کیے، معاہدے کیے ٹیکس کے اور قانون کی پابندیوں کے، اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ ان تمام معاہدوں کو آپ نے پورا کرنا ہے، میں ان کا بھی ان لوگوں سے زیادہ اچھا شہری بن کے دکھاؤں. ہاں حرام چیز میں فالو وہ تو طے شدہ ہے نا. وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شراب پیو پھر تھوڑی پینی ہے، لیکن وہ کہہ بھی نہیں رہے ہوتے، ان کو کیا ضرورت ہے یار. میں جب پیرس میں تھا نا ابھی اور ناروے میں، بار بار ایک سوال، ہومو سیکشولیٹی ہومو سیکشولیٹی ہومو سیکشولیٹی اتنی پھیل رہی ہے. میں نے کہا بھائی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروا رہے نا تم سے یار یہ کام، یہ تو نہیں انہوں نے قانون تم پر مسلط تو نہیں کیا کہ جو یہ نہیں کرے گا وہ دائرہ ناروے سے خارج ہے، یہ دائرہ پیرس سے یا جرمنی سے خارج ہے، ہم تو اسلام سے کرتے ہیں، وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کو زبردستی، ہاں جس دن آپ کو زبردستی کروائیں کہ نہیں جی یہ کرنا پڑے گا یہاں رہنے کے لیے، پھر وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ، بولے ہمارے سارے ایگریمنٹ ختم، یہ نیشنلٹی پکڑو، ہم پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اب وہاں آپ فریڈم آف اسپیچ ہے، جب اسپیچ ہے تو وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی اسپیچ سے کیا کرو، آپ اس کی برائی بیان کرو. لیکن اگر آپ بغاوت کی باتیں، ریاست کے اگینسٹ لوگوں کا دماغ بنانا شروع کر دیں گے تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوگی. جو رہا سا اسلام ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یونیورسٹیوں میں بھی کچھ لوگ ایسی تقریریں کر رہے ہیں، کچھ کی تو یوٹیوب پہ ہیں، بہت سے تو یوٹیوب پہ ہے نہیں، وہ خلافت کی بات کرتے ہیں کہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ گنتیاں ہم نے، یہ جو ہے نا یہ سارے ہم نے جب ہم پڑھتے تھے نا کالج میں تو یہ سارے ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہیں. کبھی آپ چھاؤں میں آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، پھر کیا کیا ہوا. یہ ساری بنٹے ہم نے کھیلے ہوئے ہیں، یہ سارے ان سب تجربوں سے گزر کے ہم ادھر آئے ہیں کہ بھائی یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ صرف زبانی دعوے ہیں. اور پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ریاست کے اگینسٹ ہو جاتے ہو، جو ریاست آپ کو تحفظ دے رہی ہے، پھر یہاں سے بھاگتے ہو، پھر بھاگنے کے بعد کوئی دوسرا ملک آپ کو پناہ دیتا ہے، پھر وہاں ایسے وفادار بن کے دکھاتے ہو غیر مسلم کنٹری کے، جو مسلم کے بھی ایسے وفادار نہیں بنتے آپ. رزلٹ یہ نکلتا ہے. تو خلافت کی تحریکیں بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، تو باتوں کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. آپ کو خلیفے بھی ملیں گے کہ یار اسلام تو خلافت چاہتا ہے، پاکستان میں تو خلافت نہیں ہے، تو آؤ خلافت نافذ کرتے ہیں. اس سے بول لو پہلے اپنا خلیفہ بتاؤ کون ہے آپ کا خلیفہ. دوسرا، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم ایک نمبر ہو یا
تم خود ہی تو نہیں کوئی ایسی تحریک چلا کے مجھے پکڑوانا چاہ رہے. پھر یہ باتیں ہوتی ہیں خلافت قائم کرنا فرض ہے اسلام میں, تو آپ کیوں قائم نہیں کر رہے؟ دیکھو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر پالیسیاں بنانے کا حکم دیتا ہے. اسلام میں کوئی ایک طریقہ دین کی اشاعت کا یا دین پر چلانے کا ضروری نہیں ہے. اتنی لچک رکھی ہے, جس زمانے میں جو طریقہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ طریقہ اختیار کرو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لو, سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے. حضرت ابو بکر تلوار کی طاقت سے بنے تھے یا جمہوری طریقے سے بنے تھے؟ زیادہ تر لوگ کس کو پسند کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے اپنے بعد جمہوری طریقہ نہیں رکھا. انہوں نے دیکھا کہ میرے بعد اس امت کے لیے عمر بن خطاب سے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہی ہیں. یہاں جمہوریت گئی, بھیج دو نا اس کو تیل لینے. یہ آمریت آ گئی نا کہ میرے بعد کون ہے, یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس آمریت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنا بیٹا یا اپنا فلانا جانشین نہیں بنایا, بلکہ یہ دیکھا کہ یہ واقعی قوم کے لیے سوٹیبل ہے. لیکن یہ دیکھنے سے پہلے کہ قوم سے مشورہ لیا انہوں نے, قوم سے لیا مشورہ انہوں نے؟ کوئی مشورہ نہیں لیا انہوں نے قوم سے. انہوں نے کہا بھائی یہی ہے, بس ماننا پڑے گا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے نہ تو الیکشن کروائے, یعنی حضرت ابو بکر کی سلیکشن الیکشن سے ہوئی ہے تو جمہوریت بھی ثابت ہو گئی. پھر حضرت ابو بکر نے زبردستی کس کو بنایا؟ حضرت عمر کو, یہی بنیں گے. ان کے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنا دی کہ انہی میں سے ایک کی سلیکشن ہوگی. یہ نہیں کہ اہل مدینہ پوری ووٹنگ کریں گے جس کو, نہ, یہ 6 ہی ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے گا. یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا. پھر حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی حضرت عمر کے بعد. پھر حضرت عثمان نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اس کے بعد بادشاہت آئی. بادشاہت یہ آئی کہ تلوار کی زور سے امارت قائم ہوئی. اس کو بھی نبی نے غلط نہیں قرار دیا, بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبا, کہ سننا ہے, اطاعت کرنی ہے, بغاوت نہیں کرنی, فالو کرنا ہے حاکم کی بات کو, اگرچہ حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے. مسلط کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, گن پوائنٹ پہ تلوار کی طاقت سے زبردستی وہ تم پر کیا ہو گیا؟ مسلط. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مسلط ہو گیا, لیکن اہل تو ہے نا. نبی نے فرمایا اہل بھی نہیں ہے, حبشی غلام ہے, غلام حکومت کا اہل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چلو دیکھنے میں تو اہل لگتا ہے نا, پرسنالٹی تو ہے نا اس کی. آپ نے فرمایا پرسنالٹی بھی نہیں ہے, دیکھنے میں لگ ہی نہیں رہا کہ اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا. یہ حبشی ہے, کالا ہے, دوسری قوم کا ہے, غلام بھی ہے, آقا سے بھاگا ہوا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ غلام تو کچھ کر ہی نہیں سکتا شرن, اس کے تمام تصرفات کیا ہیں؟ کالعدم. غلام 1 کروڑ روپے بھی غلام کو کوئی ہدیہ دے گا نا تو وہ کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا. بالکل ناجائز کی, آقا کی پرمیشن کے بغیر تلوار لے کے قوم کو لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا اس نے. آپ نے فرمایا جب ہو گیا نا قبضہ, پاور, اختیارات جب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, تو طریقہ اس کا 100% ناجائز تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے, اور پھر پرسنالٹی بھی نہیں ہے, اس کا سر ایسے پچکا ہوا ہے جیسے کشمش. انگور ہوتا ہے ذرا اٹریکٹیو, کشمش کہتے ہیں سارا انگور کا پانی نکل جائے نا تو اٹریکشن ہی ختم. ایسے پچکا ہوا سر ہے کہ آدمی کو شرم آ رہی ہے اس کو بتاتے ہوئے کہ میرا ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ ہمارا حاکم ہے, یہ ہمارا خلیفہ ہے. یہ آپ نے فرمایا جب بن گیا نا, پاور میں آ گیا, جب اس کے پاس حکومت کی لگام آ گئی. حاکم کی ڈیفینیشن یہ جس کے پاس پاور و اختیارات ہوں, جب ہے تو اب دوبارہ اس کے خلاف بغاوت, یعنی اس نے تو غلط کیا, لیکن جب کیا اب اس پروسیس کو دوبارہ دہران, اب اسی کو مانو. کیوں؟ جو اس نے غلط کیا نا, اب اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ لیبیا میں ہوا, عراق میں ہوا, صدام حسین کے خلاف کتنے لوگ بولتے تھے, آج اس صدام حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں کہ یار ظالم تھا, جیسا بھی تھا, یہ حالات تو نہیں تھے نا. لیبیا کے صدر قذافی کو سارے قوم بری بھلی کہہ رہی تھی,
بغاوت ہوئی ہے. اب کہہ رہے یار کم از کم یہ حالات تو نہیں تھے نا لیبیا میں جو اب ہیں, وہ خلافت کے نام پہ یا مہنگائی کے نام پہ بغاوت ہوئی ہے اور اس صدر کو مارا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ لیبیا کے سارے وسائل پر کنٹرول کس کا ہو گیا؟ غیروں کا. اب کہہ رہے یار جیسا بھی تھا اتنا برا تو نہیں تھا نا جتنے اب مسلط ہوئے ہیں. تو یاد رکھو جو پاکستان میں خلافت کے نام پہ حکومت کا تختہ الٹنے کی صراحتاً بات کرتا ہے یا اشارتاً بات کرتا ہے؟ بات صراحتاً نہیں کرتے, ان کو پتا ہے دھر لیے جائیں گے فوراً. بعض گھما گھما کے خلافت ہونی چاہیے, جمہوریت کفر ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. نہ جمہوریت کفر ہے نہ خلافت کفر ہے. جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل اور آپ کے لیے قابل عمل ہو وہی طریقہ عین اسلام ہے. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ جو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے مصر میں, کیا حکومت کا تختہ الٹایا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے, نہ کوئی تختہ الٹنے کی کوشش کی, کیونکہ مصر میں کتنے تھوڑے سے تو لوگ ہیں, تھوڑے سے ایمان والے لوگ ہیں, بادشاہ کافروں کی حکومت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تو مصر کے قوانین کو فالو کیا, ایک دن بغاوت کی بات نہیں کی ہے. بلکہ کیسے عجیب الفاظ ہیں, انہو ربی احسن مثوایا. جب عزیز مصر کی بیوی نے زنا کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو اس کا شوہر ہے نا, ربی سے مراد ہے جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا, اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے محل میں اس کے ساتھ خیانت. میں نے پیرس میں لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ یوسف, یہ قرآن کی آیت سنائی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا ہے, میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. میں نے کہا ان ملکوں نے تم لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے, صحیح ہے نا, بہترین خاندانی ٹھکانہ دیا ہے. تم یہاں خلافت کے نام پہ, بغاوت کے نام پہ ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا, ان کا احسان مانو اور اس کے قوانین کو فالو کرو. جو یوسف علیہ السلام, ہمیں قرآن میں تمام قسم کی سیرتیں ملتی ہیں. اللہ نے غیر مسلم کے ساتھ کیا, اس ریاست میں کیا کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. جہاد کا ایک ٹائم ہے, ایک پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک سسٹم ہونا چاہیے. جیسے مدینہ میں چاروں طرف معاہدے ہو رہے ہیں نا, مدینہ میں تو لڑائیاں مسلط کی گئی ہیں, خود تو آپ نے جنگ ٹالنے کی کوشش کی ہے. جب آپ کی ایک مضبوط ریاست بن گئی, ایک بہترین طاقتور فوج تیار ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا ہے, اٹیک کیا ہے. 4 آدمی کہیں یونیورسٹی میں جمع ہوتے ہیں چائے کے کھوکے پہ نا, یہ بھی یونیورسٹی پڑھتا ہے نا, یہ بتاتا رہتا ہے, چائے کے کھوکے پہ 4 آدمی جمع ہوں گے, تھوڑا دین کی طرف اول تو آتے نہیں ہیں, آتے ہیں تو پھر ادھر کو نکل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, آپ کے یہاں شاید اقرا میں ایسا نہیں ہوگا, کہ کراچی یونیورسٹی میں بہت ہو رہا ہے ایسے. تو 4 آدمی جمع ہوتے ہیں, وہ تھوڑا دین پر آئے, داڑھی واڑی رکھ لی, تبلیغ میں وقت لگا لیا, اب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے تو پھر ان کو 6 آدمی گھیر لیتے ہیں, آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ, تم بتاؤ خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ کب تک لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو گے, بغلوں کے بال صاف کیا کرو اور یوں کیا کرو؟ یہ کیا ہے یار, یہ کیا؟ اصل تو نظام ہے, نظام سسٹم. دودھ پتی کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے, وہ چندہ لیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو مروائیں گے بھائی تمہیں, مروائیں گے تمہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام نہیں ہوتا تو دلائل ہر ایک کو مل جاتے ہیں. تو اسی ریاست تمہیں ملی ہے, اگر تم نے خلافت کے نام پہ اس ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اس سے بھی جاؤ گے. یہ کوئی خیر کی امیدیں نہ لگانا, پھر اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہی, تو جو کام نہیں ہو رہا اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے. دیکھو ایک پاورفل آدمی آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا, آپ اس کے پاؤں پکڑا, بھائی میرے قرضہ دے دے, میرا قرضہ دے دے, میرا قرضہ دے دے. تمیز سے دے نہیں رہا, وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں دے رہا, جا جو اکھڑنا ہے اکھاڑ لو. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے بولا بیٹا میں اب اس کی ایسی کی تیسی, اس کی تو ناک پھوڑوں گا میں. لوگوں نے کہا بھائی تو اس کی ناک پھوڑے گا نا, اس کی پھوٹے نہ پھوٹے تیرے دانت ٹوٹ جائیں گے, یہ بڑا پاورفل آدمی ہے. آپ جواب میں کہہ رہے ہیں یار تو ایسے تو پھر میں ایسے ہی بیٹھا رہوں, ایسے تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے, ایسے تو میرے پیسے ڈوب جائیں گے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر تو اس سے زبردستی پیسے نہیں نکال سکتا تو کیا وہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ جو اگلے 1 لاکھ بھی تیرے جائیں, یہی کہا جائے گا نا.
یا تو 2-2 کروڑ کے دانت لگے ہوئے یہ بھی تیرے جائیں, اس سے پیسے پھر بھی نہیں نکلیں گے. جو پارٹس تیرے باقی رہ گئے ہیں نا, 2-3 کروڑ کے پارٹس اللہ نے جو دیے ہیں, اور جو ایٹمی خزانے تمہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں, یہ تمام کے تمام خزانے کیا ہو جائیں گے؟ یہ بہت باریک لفظ ہے ایٹمی خزانے, اس میں بہت مفہوم اس کا بہت وسیع ہے, کبھی تنہائی میں غور کیجئے گا. جو اللہ نے جتنے بھی قسم کے خزانے دیے وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ ایٹمی طاقت ہے نا پاکستان, اس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ وہ خزانے کیا ہو جائیں گے؟ تباہ ہو جائیں گے اگر پاکستان کے خلاف آپ نے کچھ کیا. تو یہی کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. ریاست بہت پاورفل ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کو کسی نے کچھ پرچی دی مجھے, اور میرا بڑا مذاق اڑایا نا واٹس ایپ پہ, کسی نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے کہا پاکستان آرمی جوائن کر لو, تو بڑا مذاق اڑایا نا کسی نے واٹس ایپ پہ میرے خلاف بہت چلا ہے کہ یہ دیکھو حکومت کے پٹھو. بھائی دیکھو, جب پاکستان کی نہیں اوور آل بات کر رہا ہوں, کسی ریاست کے اندر اگر کوئی جہاد کر رہا ہے نا, تو یا تو ریاست کی پرمیشن سے کر رہا ہے یا پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے. پرمیشن سے کر رہا ہے تو وہ ریاست ہی کے لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اوپر. پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے تو اگر کر رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ریاست کھیل رہی ہے اس سے کہ ابھی تھوڑا کرنے دو, 4-6 ہو جائیں گے تو پکڑ کے اکٹھے ہی اندر کر دیں گے. کیونکہ دنیا میں کوئی کنٹری, کوئی ریاست مسلح تحریک چلانے کی ملک کے اندر اجازت نہیں دیتی ہے, کوئی ریاست نہیں دیتی. اگر دی بھی ہے نا اس نے, تو سمجھ لو کوئی بہت بڑا گیم تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, بہت بہت خطرناک گیم ہونے والا ہے. اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ 2-4 آدمیوں کو کیا پکڑ کے اندر کریں, ہول سیل کے حساب سے اکٹھے ہی پکڑ کے اندر کر لیں گے. اس لیے میں نے نوجوانوں کو بربادی سے بچانے کے لیے کہ ریاست پاکستان ایک ریاست یہاں کے جہاد کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا کی بات تھوڑی کر رہا تھا میں اپنی پرچی میں. جب مجھ سے پرچی آئی نا کہ میں جہاد تو نہیں ہوں, تو پاکستان کی بات کر رہا ہے نا, وہ پوری دنیا کی میں بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا میں. یہاں جب کوئی جہاد کے لیے بات کرے گا نا, یعنی تو بھائی یا تو آرمی جوائن کرو تمیز سے, نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. پھر تو ایسا نہ کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو جہاد کے نام پہ, وہ تمہاری صلاحیتوں کو غلط استعمال کر رہا ہو, یا وہ خود بیوقوف بن رہا ہو, اسے کوئی اور اس کو ٹوپی کرا رہا ہو. اور کچھ تنظیمیں ایسی ہیں ملک کے اندر جو خلافت کی زبردست تحریکیں چلا رہی ہیں, اور 20 سال سے میں تو جب سے جنی سنتا آ رہا ہوں نا, ان کا ایجنسیوں کی ان کے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ جب وہ بات چلتے ہیں نا ہم خلافت قائم کریں گے ملک پاکستان کے اندر, وہ باغیانہ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. تو حکومت یہ کر رہی ہوتی ہے ایجنسیاں کہ 4 آدمی اگر ایک یونیورسٹی میں ہیں تو ٹھیک ہے, 5واں ہو تو پرانے والے میں سے ایک کو اٹھا لو. نہیں یہی بات سمجھ میں, 4 ہو گئے 5 ہو گئے, کہتے ہیں برداشت ہے, جیل میں بھی اتنا مسئلہ ہے ہمارے لیے, کہاں روٹی پانی کھلانی پڑے گی, تو ابھی 5-6 بیٹھے ہوئے ہیں دودھ پتی پی رہے ہیں, تھوڑا سا چلنے دو. تو جب چھٹا ہوگا نا, ان کو پتا ہے اب یہ برداشت سے کیا ہو رہے ہیں باہر, نئے والے کو نہیں اٹھاتے, پرانے میں سے ایک کو کیا کر دیتے ہیں, شارٹ. تو کہتے ہیں عظیم قربانیاں ہمارے لیڈر دے رہے ہیں, جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, اور ہمارے عظیم لوگ ہیں, ہمارے حضرت جی کو 20 سال کے بعد اٹھا لیا گیا ہے, اب ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. او بھائی کنٹینیو تو تم کرو گے نا, تو تم بھی 6-7-8 تک جب پہنچو گے تو پرانے 2 مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے. گورنمنٹ بہت پاورفل ہوتی ہے, تو یا تو سیدھا فوج میں چلے جاؤ, بارڈر کی حفاظت کرو. آپ کہہ سکتے ہو فوج میں بہت 2 نمبر لوگ بھی ہیں, تو آپ 1 نمبر چلے جاؤ, فوج نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. ISSB کا جو بھی امتحان دے گا وہ کلیئر ہو جائے گا. داڑھی والے جائیں گے تو مذہبی رجحان بنے گا, لبرل لوگ جائیں گے تو لبرل آرمی بن جائے گی. وہ تو آپ کے اچھا لوگ یہاں کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, سلیکشن میں مذہبی لوگوں کو رکھتے ہی نہیں ہے. یہ مشاہدے کے خلاف ہے, یہ مشاہدے ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا, میں آرمی میں اتنے بڑے لیول کے آفیسر سے آپ کو ملوا سکتا ہوں جو تہجد گزار ہیں, رمضان میں تراویح, ہر طرح کے لوگ ہیں, کرپٹ بھی ہیں, ایماندار بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, لبرل بھی ہیں. تو جس طرح کی پبلک جائے گی اسی طرح کی پبلک آگے آئے گی. تو یہ آپ کے پاس بہترین راستہ ہے کہ ملک میں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا ملک صحیح اسلامی نہج پہ جائے, تو یہ جو قانونی ادارے ہیں ان میں اپنے بچوں کو بھرتی کرنا شروع کرو. آپ بجائے اس کے کہ فوج کے خلاف فوج کو پٹخ کے نئی فوج لے کر آؤ, یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. بہتر نہیں ہے کہ ایک سلیکشن کا طریقہ رکھا ہے نا, تمیز سے آؤ, کہتے ہیں ISSB کلیئر کرو, انٹر ہونا چاہیے, اتنے آپ کی باڈی کا اتنا قد ہونا چاہیے, اور وغیرہ وغیرہ, وہ ساری اس پہ آپ پورے اتر جاؤ. آپ کہتے ہو بغیر سفارش کے نہیں ہوتا, 2-4 سفارشیں بھی لگوا دو یار, ٹھیک ہے نا. غلط ہے, سفارش نہیں ہونی چاہیے. فوج میں سفارش کا نظام ہے, لیکن اتنا نہیں ہے کہ نااہل بھرتی ہو جائے.
دو اہل ہوں گے نا تو ان میں جو سفارش والا ہوگا ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے, لیکن ہوگا وہ اہل. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا. ڈرائیونگ لائسنس میں جو مل رہا ہوتا ہے نا, اندھوں کو بھی لائسنس مل رہا ہوتا ہے, وہاں ایسی سفارش چل رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ کے دیگر اداروں میں خطرناک سفارشیں چل رہی ہیں, فوج میں بھی چلتی ہوگی سفارش, لیکن اتنی نہیں ہے کہ ایک لنگڑا کمیشن آفیسر یا شوگر کا پیشنٹ چلا جائے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے, دونوں سلیکشن کے قابل ہیں, اس کا پوا آ گیا تو اس کو کر دو, اس کو فیل کر دو. یہ ہو سکتا ہے بھائی قابلیت. اور ابھی تو آرمی کے جو چیف آئے ہیں وہ تو یتیم تھے یار, وہ تو اپنی قابلیت کی بیس پہ وہاں تک پہنچے ہیں. ان کی تو آپ ہسٹری پڑھ لو. تو میں اتنا کوئی اس کے فیور نہیں کر رہا, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک نمبری بھی ہوتی ہے, دو نمبری بھی ہوتی ہے, لیکن اس ایک دو نمبری کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمیز سے پڑھ لکھ کے جو ایک پروسیس ہے اس سے گزر کے آپ فوج میں جاؤ, آپ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی کوشش کرو. اور یہ جو آپ نے نیگیٹیوی پھیلائی ہے کہ یہ ہم بن ہی نہیں سکتے, یہ تو امریکہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے امریکہ کیا اسرائیل کی طرف سے ہوتے ہوں, لیکن یہ تبصرہ آپ کا یہاں بیٹھ کے نہیں سنا جائے گا. آپ ذرا اپر لیول پہ جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد پھینکنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. ابھی مجھ سے ایک صاحب ملے, بڑی زبردست گپ شپ ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے بیلجیم میں جنرل باجوہ کی کتنی پراپرٹی اور یہ سب, اب آپ نے دیکھا کھربوں روپے کی پراپرٹی بنا لی. میری نہ باجوہ صاحب سے کوئی رشتہ داری ہے, نہ میں کو باجوہ صاحب کا کوئی حمایت کا مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 10 کروڑ یا 20 کروڑ کی, ہو سکتا ہے 40 کروڑ کی بنائی ہو. کتنے کی بنائی ہو؟ 40 کروڑ کی. اور ہو سکتا ہے بیلجیم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کنٹریز میں کھانچے کھول دیے اور آدھا پیسہ ملک کا ہو سکتا ہے وہاں, لیکن آپ کی سورس آف نالج ہے کیا؟ میں نے کہا نہ میں باجوہ صاحب کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں, لیکن یہ پتہ کہاں سے چلا آپ کو کہ اتنے کروڑوں روپے کی پراپرٹی وہاں بنائی ہے؟ بس یہ مجھے بتا دو آپ. میں نے کہا میں حمایت نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے جتنی کرپشن آپ ڈال رہے ہو نا اس سے ڈبل کی ہو, لیکن جب تک میرے بھائی مستند معلومات نہیں ہے نا, لا تقف ما لیس لک بہ علم, قرآن کہہ رہا ہے وداؤٹ دلیل کوئی دعویٰ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو چپ رہو. میں حمایت تھوڑی کر رہا ہوں, نہ میں نے حمایت کی نہ مخالفت کی. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ بتا دیں پھر کیا آپ کے پاس نالج ہے. میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس نالج, میں بھی تو سفر میں بیلجیم تو گیا ہی نہیں, میں مختلف ملکوں میں گیا, بیلجیم نہیں جانا ہوا میرا. تو کیوں نہیں گیا؟ وہ اندھیرے اتنے یار, اتنے لمبی راتیں, آدمی تھک گیا. میں نے کہا بھائی دن چاہیے ہمیں, سورج چاہیے. اب گرمیوں میں ارادہ ہے دیکھیں, تو ویزا تو ہے نا, اب تو جب مرضی چلے جاؤ. تو ہو سکتا ہے اس سے کیا ڈبل کی ہو, لیکن یہ میں نے کہا میرے بھائی نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کرپشن کی ہے, نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کرپشن نہیں کی. مجھے نہیں پتا, میں کہہ دوں گا نہیں پتا, میری بخشش ہو جائے گی. اللہ پوچھے گا بتا باجوہ کیسا آدمی تھا, میں کہوں گا اللہ مجھے بالکل بھی پتا نہیں ہے. گوگل پہ کچھ مل رہا تھا, کچھ گالیاں آ رہی تھی, کچھ تعریفیں آ رہی تھی, میرے پاس نہ ٹائم تھا تجزیہ کرنے کا نہ میرے پاس فرصت تھی. تو اس لیے اللہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ایسا لگتا ہے. لیکن آپ جب بولو گے کہ ایماندار تھا تو اللہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے. آپ جب بولو گے کرپشن کی ہے تو اللہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے. تو سیاسی اختلافات تو وہ تو ادھر بھی لگیں گے الزامات. جب سیاست میں تو میرے بھائی جب تک بھر کے الزامات نہ لگائے جائیں پاکستان میں سیاست چلتی نہیں ہے. ابھی دیکھو نا, تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہم کہہ رہے تھے دیر آر 2 types آف اسکالرس کی کتنی قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آپ کو خلافت کے نام پہ لیبل لگا رہے ہیں کہ جمہوریت ووٹ نہیں دینا. ابے تو ووٹ نہیں دے گا تو مخالف میں ووٹ ایک زیادہ چلا جائے گا اور بڑا نااہل آ جائے گا, مسلط ہو جائے گا اور بیڑا غرق کر دے گا. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو سوٹیبل طریقہ آپ کو لگتا ہے آپ اس لحاظ سے ملک میں خیر لانے کی کوشش بولو کریں. سمجھ لو, تمیز کے دائرے میں رہ کر نا آپ وہ طریقہ اختیار کریں. تو کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یونیورسٹیوں میں کچھ اسکالرز دین پر آتے ہیں, کچھ لڑکے آ جاتے ہیں تو فوراً ان تحریکوں کا وہ حصہ بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا خلافت تو کچھ نہیں آتی. وہ ان لڑکوں کی صلاحیتیں اپنے ہی کنٹری کے خلاف, جو اسلام تھوڑا بہت, پھر یونیورسٹی میں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں, پھر گھروں سے ماں باپ بیزار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بچے ہم سے ہی لڑنا شروع کر دیے ہیں, باغی بن گئے ہیں, تو وہ اور دین سے دور ہونا شروع. کچھ اسکالرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت, آپ کو اپنے ٹیچروں سے بھی محبت, آپ کو اپنے باس سے بھی محبت, آپ کو اپنے ملک سے بھی محبت,
اور آپ عام آدمی ہیں تو آپ کو مولویوں سے بھی نفرت کے بجائے بولو نا محبت ہوگی کہ نہیں بھائی مولوی ٹھیک. ہاں کچھ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کیا ہے الحمدللہ. ہم تو مولویوں سے بھی ملے یار. ہر چیز کو نیگیٹو لے جانا ہے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی نہیں کرتے, یہ مولوی یوں ہوتے ہیں. بس کرو یار, گندی گندی باتیں سن کے پتہ نہیں دماغ کیوں نہیں پکتا, کیوں نہیں ہے دماغ. کچھ اسکالرز ہیں نا یوٹیوب پہ سامنے آتے ہی نیگیٹو باتیں شروع. کوئی مسئلہ ان سے پوچھو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں, مولانا لوگ نہیں بتائیں گے. یہ ابے تو خالی یہ بول دے کہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ کیوں بول رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے.